حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی سارنگی بجایا کرتا تھا۔ اس کی آواز بہت ہی زیادہ دلکش تھی، ہر کوئی اس کی آواز کا دیوانہ تھا۔ وہ جہاں سے سارنگی بجاتے ہوئے گزرتا تھا اس کے چاہنے والے مجمع لگا لیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور یہ شخص بوڑھا ہو گیا اور اس کی سریلی آواز بری ہو گئی۔ اس کا کوئی چاہنے والا باقی نہ رہا۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے فاقوں کی نوبت آ گئی۔ وہ گمنامی میں زندگی گزارنے لگا۔ وہ جہاں سے گزرتا لوگ اس سے بات تک نہ کرتے۔ پھر ایک دن فاقوں سے تنگ آ کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، میں غلط تھا کہ ان لوگوں پہ بھروسہ کیا۔ میرے لیے کوئی آشنا نہیں ہے، اپنے پرائے ہو چکے ہیں۔ اگر میں تجھ پہ آس لگاتا تو آج اس حالت میں نہ ہوتا۔ سارنگی بجانے والے نے سب کچھ چھوڑ دیا اور صرف عبادت الہی میں مصروف ہو گیا اور رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتا تھا۔ اس کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے اور ایک دن حضرت عمر کو الہام ہوا کہ اللہ کا نیک بندہ فاقوں کی حالت میں اکیلا پڑا ہے۔ انہوں نے ضرورت کا سامان لیا اور چل پڑے اس آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے۔ انہیں کچھ دور جا کر قبرستان کے پاس ایک بزرگ بری حالت میں سوئے ہوئے ملے۔ حضرت عمر انتظار کرنے لگے کہ یہ بزرگ اٹھیں اور وہ ان سے ملاقات کریں۔ اسی اثناء میں حضرت عمر کو چھینک آ گئی اور حریفہ وقت کو سامنے دیکھ کر غلبہ ہیبت سے بزرگ کانپنے لگے۔ حضرت عمر نے جب یہ دیکھا کہ بزرگ لرز رہے ہیں تو فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک خوشخبری لایا ہوں۔ اللہ کو تمہارے آنسو پسند آ گئے ہیں اور اللہ نے تمہیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ یہ سن کر وہ سارنگی بجانے والا زور زور سے رونے لگا اور جب اس کا درد حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اس نے اپنی سارنگی زور سے زمین پر ماری اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کے نزدیک گنہگار کے آنسو کا ایک قطرہ شہید کے خون کے ایک قطرہ کے برابر ہے۔ حضرت عمر کی صحبت کی وجہ سے اس سارنگی والے کو نئی زندگی ملی۔ When time is in our hands, people love us. But when time is not in our hand, so nothing is out.